بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو احکام تقلید۔ تقلید کی تعریف سے پہلے دین کی تعریف کیا ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، احکام اور اخلاق۔ عقائد کا علم کیسے حاصل کیا جائے؟ عقائد میں ضروری ہے کہ ہم ہر عقیدے کو دلیل سے لیں، اگرچہ اس میں قرآن و حدیث اور علماء سے رہنمائی لینی پڑے، لیکن آخرکار عقیدے کے برحق ہونے کا یقین ضروری ہے۔ اسی طرح احکام میں دین کا علم کیسے حاصل کیا جائے تو اس کے بھی چند طریقے ہیں۔ انسان خود مجتہد ہو، یعنی اس حد تک پڑھا لکھا ہو کہ قرآن و حدیث سے استنباط حکم کر سکتا ہو۔ اگر انسان مجتہد نہیں ہے تو پھر کسی کی تقلید کرے، جسے مقلد کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ احتیاط ہے، مگر وہ بہت مشکل ہے۔ تقلید سے کیا مراد ہے؟ تقلید یعنی کہ انسان کا عمل جامع الشرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو۔ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے: وہ مجتہد ہو، عادل ہو، زندہ ہو، مومن ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ عادل ہونے سے کیا مراد ہے؟ عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے، یعنی واجبات پر عمل کرے اور حرام کاموں سے بچے۔ عادل انسان کو تین طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے: انسان خود کسی کے عادل ہونے کی گواہی دے، یا دو عادل افراد کسی کے عادل ہونے کی گواہی دے کہ فلاں شخص عادل ہے۔ ایک یعنی کہ انسان خود علم رکھتا ہو کہ فلاں شخص عادل ہے۔ نمبر دو، دو اشخاص کسی کے عادل ہونے کی گواہی دیں۔ نمبر تین، انسان کا ظاہر اچھا ہو، اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور پڑوسی کسی شخص کے عادل ہونے کی گواہی دے کہ فلاں شخص اچھا ہے۔ اگر مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر عالم مجتہد کی تقلید کی جائے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو احکام دین کے استنباط کرنے میں زیادہ قدرت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ عالم مجتہد کی پہچان تین طریقوں سے ہو سکتی ہے: انسان خود اس حد تک پڑھا لکھا ہو کہ کسی کے عالم ہونے کو جان سکتا ہو، یعنی اس کے لیے اہل خبرہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، اہل خبرہ کسی کے عالم ہونے کی گواہی دیں، یا اہل خبرہ میں سے ایک اہل خبرہ کسی کے عالم ہونے کی گواہی دے کہ فلاں شخص عالم ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، استنباط حکم میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان ساری زندگی بغیر تقلید کے گزارے، بغیر تقلید کے عمل کرے، تو پھر اس کے اعمال کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے اعمال باطل ہیں۔ اگر وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے تو پھر اپنے گزشتہ اعمال کو مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق دیکھے۔ اگر اس کے گزشتہ اعمال مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہوں تو صحیح، اگر مجتہد کے فتویٰ کے خلاف ہوں تو پھر غلط۔ یا اگر وہ جاہل کافر ہے اور جو اعمال میں غلطی ہے وہ ارکان وغیرہ کی نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال ٹھیک ہیں۔ مثلاً اگر ارکان وغیرہ کی غلطی ہو تو پھر اس کے اعمال باطل ہیں۔ مثلاً اگر وہ ساری زندگی نماز پڑھتا تو رہا ہے مگر تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی تو پھر اس کے سارے اعمال باطل ہیں۔ اس طرح کے یعنی کہ نماز اس کی باطل ہے، اس کو ان اعمال کی جو اس نے اس طرح سے انجام دیے ہیں ان کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ یا اگر جاہل مقصر ہے تو پھر اس کو دو جگہ پر معافی ہے: ایک نماز میں جہاں آواز بلند یا آہستہ پڑھنی ہے اس حکم میں، یا مسافر کی نماز میں اس کو معافی ہے۔ اس کے علاوہ کسی عمل میں اسے معافی نہیں ہے۔ ان اعمال میں انہیں قضا یا جو بھی اس کا حکم ہوگا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے تو پھر وہ کتاب پر لکھے ہوئے پر عمل کر سکتا ہے، اس پر چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ مسائل جو انسان کو روزمرہ زندگی میں پیش آ سکتے ہیں ان کو زبانی یاد کرنا واجب ہے۔ اگر انسان کسی کو غلط مسئلہ بتا دے تو اگر اس نے یہ عمل جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر حرام ہے، اور اگر غلطی سے غلط فتویٰ نقل کر دیا ہے تو پھر دونوں صورتوں میں اسے صحیح مسئلے سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے مجتہد کے فتوے کو کیسے حاصل کریں؟ تو اس میں چار طریقے ہیں: خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا، دو عادل اشخاص سے مجتہد کا فتویٰ سننا، یا کسی ایک ایسے شخص سے مجتہد کا فتویٰ سننا جس کے قول پر اطمینان ہو،
یا مجتہد کی کتاب میں پڑھنا، جیسے کہ توضیح المسائل میں، بشرطِ اس کتاب کی صحت کے بارے میں یقین ہو۔ اگر ایک انسان مجتہد کے فتوے سے آگاہی نہیں رکھتا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کو چاہیے جب تک فتوے کا علم نہ ہو احتیاط پر عمل کرے، یا العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے۔ انسان جس عالم مجتہد کی تقلید کرتا ہے اس کے فتوے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ اگر مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہو تو پھر العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے علم میں دوسرے نمبر والے مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر اپنے مجتہد نے اگر فتویٰ ہی نہیں دیا، مثلاً آیت اللہ سستانی نے زنجیر زنی کے حوالے سے فتویٰ نہیں دیا، تو پھر العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے ہم علم میں دوسرے نمبر والے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں۔ یا اپنے عالم مجتہد کا فتویٰ احتیاط کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم علم میں دوسرے نمبر والے مجتہد کہ جس کا مسئلہ احتیاط کے مطابق ہو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو۔